بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ رمضان پاکستان کی خصوصی لائیو افطار ٹرانسمیشن جو کہ پی ٹی وی نیوز سے آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اس میں فاروق حسن اور سارا بھٹی ایک مرتبہ پھر آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج 26واں روزہ ہے اور یقیناً 26واں روزہ اور رات آج کی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج 27ویں کی شب ہوگی، تو اس حوالے سے اس کی بڑی امپورٹنس، اس پہ ہم بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ آج ہمیں ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ نے جوائن کیا ہے، تعلق ان کا صوبہ سندھ سے ہے، ممبر قومی اسمبلی ہیں اور پارلیمانی سیکرٹری ہیں صحت کی، وزارت صحت میں، اور ڈاکٹر شازیہ صوبیہ اسلم سمرو صاحبہ آج ہماری مہمان ہوگی۔ السلام علیکم، خوش آمدید، آپ ہماری ٹرانسمیشن میں آئیں، بہت بہت شکریہ۔ ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کریں گے، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب بھی موجود ہوں گے جو آج کی رات کی سگنیفیکنس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک ہمارے ساتھ جم ایکسپرٹ اویس خان افریدی ہیں، ان کو بھی ہم شامل کرنا چاہیں گے اپنی اس ٹرانسمیشن میں۔ وقت شاید تھوڑا سا کم ہو لیکن ہم کوشش کریں گے کہ تمام لوگوں کے ساتھ انصاف ہو سکے۔ اور توقیر احمد صاحب ایگزیکٹو شیف جو ہیں وہ بھی یقیناً اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں، آج ایک نئی ریسیپی کے ساتھ ہوں گے۔ السلام علیکم توقیر بھائی۔ وعلیکم السلام۔ سارا، آپ کچھ آج کی رات کے حوالے سے کہنا چاہ رہی تھیں؟ آج ہم بات کریں گے لیلۃ القدر یا نائٹ آف پاور کے بارے میں، اور مسلمانوں کے لیے یہ نائٹ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس رات کی بہت اہمیت ہے ہم لوگوں کے لیے، 1000 راتوں سے، 1000 مہینوں سے بہتر، بالکل 1000 مہینوں سے بہتر ہے عبادت جی اس رات میں کرنے کی۔ اس رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک بھی نازل کیا، اور آج کیونکہ ہماری 26 کی رات ہے، اور یوزلی کہتے ہیں کہ 27 کی جو رات ہوتی ہے اس کو ہم لیلۃ القدر کہہ سکتے ہیں، اور 23 25 لیکن 27 کی جو رات ہوتی ہے یوزلی اس کو کافی زیادہ کنسنسس ہے کہ شاید یہی طاق راتوں میں آتا ہے نا، یہ 21 23 25 27 اور 29، بالکل یہی لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور اس رات میں فرشتے جو ہوتے ہیں وہ اس طرح ہماری دنیا میں آتے ہیں جس طرح کہ کوئی اسپیس بھی نہیں رہتی، کوئی جگہ نہیں رہتی جہاں پر فرشتے نہ ہوں، اس طرح کی بالکل اتنا زیادہ آمد ہوتی ہے۔ بالکل آج کی رات کی بہت امپورٹنس ہے، اس کے حوالے سے ہم مذہبی اسکالر سے بھی بات کریں گے۔ فی الحال ہم ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے، اور میں درخواست کروں گا قاری حماد اللہ حماد سے کہ آج وہ سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ
ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. جزاک اللہ. خواتین آزاد ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں, ہمیں جانا کہیں نہیں, اسٹے ٹیونڈ. مرینا اسپورٹ سٹی ریزیڈینشیا میں 3, 5, 10 مرلہ یا 1 کنال کا کوئی بھی پلاٹ بک کرائے اور پائیے اپنی انویسٹمنٹ پر 20% تک کنفرم منافع. ابھی فون اٹھائیے اور اپنا پلاٹ بک کروائے. مرینا اسپورٹ سٹی ریزیڈینشیا میں 3, 5, 10 مرلہ یا 1 کنال کا کوئی بھی پلاٹ بک کرائے اور پائیے اپنی انویسٹمنٹ پر 20% تک کنفرم منافع. ابھی فون اٹھائیے اور اپنا پلاٹ بک کروائے. رمضان پاکستان، رمضان پاکستان. جی, رمضان پاکستان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں فاروق حسن اور میرے ساتھ موجود ہیں سارا بھٹی اور ڈاکٹر شازیہ سمرو ہمارے ساتھ موجود ہیں. جیسا کہ میں نے سارا بتایا, ڈاکٹر شازیہ جو ہیں یہ سندھ سے ان کا تعلق ہے, ممبر قومی اسمبلی ہیں, 2015 میں بنی, پریزیڈنٹ رہ چکی ہیں نرسنگ کونسل کی اور اس وقت پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں ہیلتھ میں. تو ڈاکٹر صاحبہ, ہیلتھ اور ایجوکیشن پاکستان کے دو بڑے مسائل, اور ان میں سے ایک مسئلہ جو ہے اسے آپ حل کر سکتی ہیں. تو مجھے بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے آج کل ہیلتھ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فاروق بھائی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مسئلہ نہیں, ہم دونوں مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ میں اسٹینڈنگ کمیٹی ہیلتھ کی بھی ممبر ہوں اور ایجوکیشن کی بھی ممبر ہوں. تو ہمارا ہیلتھ پہ فوکس یہ ہے کہ میں آج کل جو کام کر رہی ہوں وہ چند پروجیکٹس ہیں جن کے اوپر میں کام کر رہی ہوں, جن میں مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ اس کو ہم بہت فوکس کر رہے ہیں. اور 3 بڑے کینسرز ہیں جو فیمیلز میں خواتین میں بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو ان پہ ہم کام کر رہے ہیں, جن میں بریسٹ کینسر ہے, سروائکل کینسر ہے, اوویرین کینسر ہے. بہت اویئرنیس بھی کریٹ جی, اس میں ہم نے ایک اکتوبر کا منتھ پورا پنک پارلیمنٹ کے نام سے پارلیمنٹیرین نے مل کے, جو وومن پارلیمنٹیرینز ہیں وہ ہم پنک پارلیمنٹ کے نام سے ہم نے سیلیبریٹ کیا تھا, اویئرنیس کیمپین کی تھی. اور انہی دنوں میں ہی ہم نے دونوں جو ہاسپٹل ہیں اسلام آباد کے پبلک سیکٹر ہاسپٹل, پولی کلینک اینڈ پیمز, ان میں جو ہے اسکریننگ یونٹ جو ہے وہ اس کا انوگریشن کیا تھا, جس میں فری آف کاسٹ آپ میموگرام بھی کرا سکتے ہیں, الٹرا ساؤنڈ بھی کرا سکتے ہیں, ایون کہ جو ان کے FNAC ٹیسٹ ہوتا ہے, سیمپلنگ لی جاتی ہے, وہ بھی آپ کا فری آف کاسٹ. یہ پہلی دفعہ ہوا؟ یہ فرسٹ ٹائم ہم نے اکتوبر میں انوگریشن کروائی ہے ہمارے ہوتے ہوئے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہیلتھ جو ہے وہ ایک ڈیوالو سبجیکٹ ہے, لیکن آپ کے اپنے اندر ہوتا ہے ایفرٹس کہ آپ کس طرح سے کر رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہیلتھ میں جو سب سے زیادہ نمبر لیے گئے ہیں وہ سندھ گورنمنٹ نے لیے ہیں. وہ اس طرح سے کہ انہوں نے ہر پبلک سیکٹر ہاسپٹل کو اون کیا ہے اور اس میں پبلک کے لیے اتنی فیسلٹیز پیدا کی ہیں کہ کوئی بھی بندہ اگر پبلک سیکٹر ہاسپٹل میں جاتا ہے تو وہ ڈرتا نہیں ہے کہ میرا علاج صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب, وہاں پہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بھی ہو رہی ہے. جناح ہاسپٹل میں ایک ادارہ ہے پیشنٹس ایڈ فاؤنڈیشن, انہوں نے بڑا زبردست اسٹیٹ آف دی آرٹ مشینری منگوائی, جس کا آئی تھنک بلاول صاحب نے افتتاح بھی کیا تھا. بالکل, یہ آپ بات کر رہے ہیں JPMC میں جو ہمارا ریڈیولوجی یونٹ ہے, جس کے ہیڈ ہمارے ڈاکٹر طارق صاحب ہیں. جی 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 بالکل, یہ وہاں پر سائبر نائف بھی وہاں پر ہیں, اور بہت سارے پیٹ جو ایگزامینیشن ہوتا ہے وہ بھی وہاں پر فری آف کاسٹ ہوتا ہے. میں نے خود وہاں پہ وزٹ کیا ہے. ہم نے SDGs کے ڈیلیگیشن ہمارا گیا تھا, وہاں پر ہم نے وزٹ کیا تھا. تو وہاں پہ میں نے جو صرف یہ نہیں تھا کہ وہاں پہ صرف کراچی یا سندھ کے لوگ وہاں پر ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ کے پاس HAK کے بھی پیشنٹس تھے, GB کے بھی پیشنٹ تھے, KP سے بھی پیشنٹ آئے ہوئے تھے, کہ وہ پورے پاکستان کو وہ ٹریٹ کرتا ہے. تو پاکستان کے باقی ہاسپٹلز میں یہ ماڈل نہیں آ سکتا؟
जितने सरकारी अस्पताल हैं। यही चीज़ अभी आपने देखा होगा कि कोरंगी में एक यूनिट का इफ्तिताह किया चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, जो जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद के नाम से एक कार्डिक यूनिट बना है। उन्होंने कहा था कि अब हमारे पास हेल्थ है तो हम यही चाहेंगे कि जो हम स्टेट ऑफ आर्ट सिंध में काम कर रहे हैं वही चीज़ें हम फेडरल में भी लेकर आए। फेडरल गवर्नमेंट में वो चीज़ें थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता करके हम इम्प्रूव करते जाएं, जिसमें एक फ़र्स्ट इनिशिएटिव ये लिया जा रहा है कि पिम्स में आपने देखा होगा कि कार्डियोलॉजी यूनिट बहुत अच्छा काम कर रहा है, जी हाँ। लेकिन अब वो हम पॉलीक्लिनिक में भी लाने लगे हैं और पॉलीक्लिनिक में एक कार्डियोलॉजी यूनिट पूरा बनेगा और साथ में न्यूनेटल कार्डियोलॉजी और पीट्स कार्डियोलॉजी यूनिट भी बनेगा। ज़बरदस्त। तो ये चीज़ें फ़ौरन से नहीं हो जाती हैं, लेकिन कोशिश यही है कि हम ऐसी कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी छोड़ के जाएं कि आने वाली जो गवर्नमेंट्स हों वो उसको आगे लेके चलें, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि गवर्नमेंट चेंज होती है वो स्टॉप हो जाते हैं, लेकिन सेहत एक ऐसा मैं समझती हूँ, तालीम और सेहत, सेहत पे किसी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है, कोई भी गवर्नमेंट हो। सही। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं और आप ऐसा माइलस्टोन छोड़ें कि वो चीज़ें आगे चलती जाएं। अच्छा मैम, एक और चीज़, पाकिस्तान फेसेस अ लॉट ऑफ इश्यूज, तो एज फार एज हेल्थ इज़ कंसर्न आप क्या समझती हैं कि अभी कौन सी मेजर चीज़ है जिसके ऊपर हमें सबको फोकस करना चाहिए? मैं समझती हूँ कि सबसे पहले आपका बिल पार होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके इंटेंशन जो होती है ना, अगर पॉजिटिव है तो हर चीज़ होती जाती है। अब आप देखें कि सिंध का बहुत छोटा एक शहर है खैरपुर, और वहाँ पे एक तहसील है गंबट में एक स्टेट ऑफ आर्ट जो है पूरा एक मेडिकल सिटी बना है, जिसमें आपके कॉकलियर ट्रांसप्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं, लिवर ट्रांसप्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। सरकारी हॉस्पिटल है, वही पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप, लेकिन उसमें ज्यादा चंक जो है वो गवर्नमेंट का है, सिंध गवर्नमेंट का है। और इवन के वहाँ पे आपके जो कैंसर की ट्रीटमेंट है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है, माशाल्लाह। तो अब देखिए ये चीजें आपकी इंटेंशन पे डिपेंड करती है कि आप किस नीयत से काम करना शुरू कर रहे हैं। अगर आपने खिदमत ही करनी है तो ये चीज़ें आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आई थिंक डॉक्टर साहब ये बड़ी अच्छी आपने बात की कि कुछ अवेयरनेस का भी है, इसमें हमें मज़ीद अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि बहुत से अच्छे काम भी हो रहे हैं। क्योंकि मैंने आपसे जिन्ना हॉस्पिटल का इसलिए जिक्र किया कि मैंने भी विज़िट किया और मैंने खुद जाके साइबर नाइफ देखी, जो पूरी दुनिया में सिर्फ 2 जो मुल्कों में है, एक और मुल्क और एक पाकिस्तान में, और वो नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट है कैंसर की, स्टेज 1 और स्टेज 2, और बहुत महंगी मशीन है और वो वहाँ पे मौजूद है और उससे बहुत से लोग और फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट हो रही है। तो आप लोग भी मेरे ख्याल में अवेयरनेस वेबसाइट्स भी विजिट करें और इसकी ज़्यादा तशहीर होनी चाहिए, जो अच्छे काम है उनकी ज़्यादा तशहीर होनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास टाइम नहीं होता कि वेबसाइट पे जाके देखें, तो मैं कभी भी इस तरह के कोई प्रोग्राम्स होते हैं या कहीं कोई ऐसी गैदरिंग होती है तो वहाँ पे मैं इन इनिशिएटिव को ज़रूर हाईलाइट करती हूँ, ताकि एक जो हमारी एक होता है ना फीमेल, एक ईमेल, लेकिन जो हमारी फीमेल रिसोर्सेज है ना वो ज्यादा तेज होती हैं, तो जब आप बातें करते हैं ना तो वो फौरन से बाहर चली जाती है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, डॉक्टर साहब आई हुई है, मैं कुछ कह नहीं रहा। मेरे ख्याल में जल्दी से तौकीर भाई से रेसिपी पूछ लें क्योंकि हमने एक ब्रेक पे भी जाना है। तौकीर भाई आज क्या बना के खिला? आज हम बना रहे हैं मंगोलियन चिकन। हाँ। ये बड़ा करीब है, हमने एक डिश बनाई थी इससे पहले, अगर आपको याद हो, ड्राई चिकन चिली, थाई चिकन चिली, तो वो बड़ी करीब है दोनों, लेकिन इसमें डिफरेंस जो है ना वो HP सॉस है और हम इसमें यूज़ करते हैं ऑयस्टर सॉस, और जो चीज़ें अगर आपको HP सॉस अक्सर लोगों को नहीं मिलती, और ये टोटका है तो ये सिंधी टोटका दे रहा जी मैं इनको आप इसकी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं इमली। अच्छा जी, आप इसकी जगह अगर नहीं आपको HP सॉस मिली, इसकी जगह पे और टेस्ट वही होगा। इंग्रेडिएंट्स यूज कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स भी बताएं इसके क्या क्या? हमने चिकन ब्रेस्ट ली, उसको स्लाइस किया, स्लाइस करने के बाद हमने उसको मैरिनेट किया फ्लावर में, उसके बाद अपना अंडे में थोड़ा सा हमने इसमें ऑयल अपनी मर्जी का इसमें डाला, हल्का सा मामूली से ज़्यादा इसमें डाला, नजर भी आ रही है बिल्कुल जी, वो चीज़ें डाल के हमने इसको साइड पे कर लिया। जो चीज़ें हमने इसके बाद करनी है वो इसको फ्राई करके निकाल के फिर इसकी सॉस बनानी है। सॉस में 2 चीज़ें जाएगी, एक तो इसमें कैप्सिकम जाएंगी मुख्तलिफ कलर्स की, येलो मिल जाए, रेड मिल जाए, आपको ग्रीन मिल जाए, हमने आज रेड एंड ग्रीन यूज़ किया है, और ऑनियंस हमने यूज़ किए हैं इसमें। तो इसके साथ हमने इसमें थोड़ा सा हल्का सा ना हमने फ्लावर इसको टच लगाया है ताकि ये थोड़ा सा थिकनर, एज ए थिकनर जो है ना हमने इसको यूज़ किया है। और कुछ लोग यूज़ करते हैं इसमें केचप एंड शुगर, ठीक है, मेरे हमारे किचन में शायद थोड़ा ज़्यादा करते हैं, आपके लिए मैंने बिल्कुल हल्का सा टच किया। इफ्तारी के बाद आप देखेंगे
کہ اس کا بڑا خوبصورت سا آپ کو نا ٹیسٹ ملے گا اس کو. اچھا توقیر بھائی ایک اور چیز بھی ہوتی ہے, انسٹیڈ آف انینس کبھی کبھار کہتے ہیں کہ وہ جو گرین انینز ہوتے ہیں نا, ریڈ انین کی جگہ وہ گرین انین, اسپرنگ انین وہ یوز کر لینا چاہیے, وہ ٹھیک ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, بہتر ہے, زبردست. ٹھیک ہے توقیر بھائی آپ ڈش کریں تیار, اور پھر انشاءاللہ ہم فائنل ڈش دیکھتے ہیں. ڈاکٹر سمیع اللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آج آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنی ٹرانسمیشن میں. آج کی رات کے حوالے سے 27ویں کی رات اوبویسلی تمام مسلمانوں کے لیے, اور قرآن میں بھی ذکر ہے آج کی رات کی عبادت ہزاروں مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. میرا کویسچن یہ تھا کہ طاق راتیں 21, 23, 25, 27 اور 29 ہیں, لیکن بالعموم 27ویں کی رات جو ہے ان طاق راتوں میں بھی سب سے بڑی سمجھی جاتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے, جب قرآن میں مطلب ہے کہ اس میں تلاش کرو, لیلۃ القدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو, تو یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا اگر آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن اس لیے ہے کہ لوگوں نے ایک ہی رات منانا شروع کر دی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی خیر اس کے آخر میں رکھی ہے. رمضان شریف کا جو بہترین ٹائم ہے وہ تیسرے عشرے میں ہے, اور اعتکاف بھی اسی میں ہے. بے شک ہوا یہ کہ پیغمبر علیہ السلام نے پہلے 10 ڈیز میں اعتکاف کیا. اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا سے تھوڑا سا کٹ آف ہو کے مسجد میں بیٹھنا, عبادت کرنا. اس میں سرچ کیا کہ وہ شب قدر کہاں ہے. پہلے 10 دنوں میں نہیں ملی, پھر آپ باہر تشریف لائے اور اگلے 10 دن اعتکاف کیا, اور 20 رمضان گزر گیا, پھر بھی وہ نہیں ملی, اور آپ نے پھر امت کے لیے اس کو تلاش کیا, کیونکہ شب قدر کی بڑی فضیلت ہے. قرآن اس میں نازل ہوا تھا سارے کا سارا, لوح محفوظ سے وہ ٹرانسفر ہوا آسمان دنیا. رمضان پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں سارہ بھٹی اور میرے ساتھ موجود ہیں فاروق حسن. جی سارہ بہت شکریہ, اور ہمیں اویس خان آفریدی نے فائنلی جوائن کر لیا, فٹنس ایکسپرٹ ہیں. اویس السلام علیکم, ویلکم ٹو آور ٹرانسمیشن, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. اور اس کی جو پرسنالٹی ہے نا آفریدی کی, اس کو دیکھ کے کوئی بندہ ڈینائی نہیں کر سکتا کہ یہ جم ایکسپرٹ نہیں ہے, ماشاء اللہ. اچھا جی ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب, سر آپ ٹیچر بھی ہیں, اسسٹنٹ پروفیسر ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں. آپ سے بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے سوال یہ پوچھا کہ طاق راتیں تو سب کی فضیلت ایک جیسی ہے, تو 27ویں کی شب کو کیوں بڑا سمجھا جاتا ہے, یہ اس پہ تھوڑی سی بات ہو رہی تھی. پیغمبر اسلام نے پھر تیسرے عشرے میں اعتکاف کیا, اور پھر آپ نے شب قدر کو پا لیا, اور بڑی خوشی سے باہر نکل رہے تھے مسجد نبوی میں ہی, تو باہر 2 بندے لڑ رہے تھے, بحث کر رہے تھے. یہ اوتھینٹک روایت ہے. تو آپ اسلام بتانے ہی لگے تھے کہ کون سی شب ہے طاق راتوں میں, آڈ نائٹس میں سے, جو کہ اللہ نے فکس کی ہے, اور اس رات کی عبادت 1000 سال کی, 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. 83 ایئرز بنتے ہیں. تو جب لوگ لڑ رہے تھے تو آپ کو اچھا نہیں لگا, تو آپ علیہ السلام کے ذہن سے وہ اٹھا لی گئی, اور آپ نے فرمایا کہ میں تو بتانے ہی آیا تھا لیکن فرفعت, یہ اٹھا لی گئی ہے, وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرٌ لَكُمْ, اور یہ جو میرے ذہن سے اس کو اٹھا لیا گیا یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. اب تم یہ کرو, التمسوها فی العشر الاواخر, جو آخری 10 دن ہیں ان میں تلاش کرو. اور پھر فرمایا عائشہ کی حدیث ہے, التمسوها فی الوتر من العشر الاواخر, کہ جو آخری 10 دن ہیں رمضان کے, ان کی جو آڈ نائٹس ہیں, طاق راتیں, ان میں تلاش کرو. یہ اور آسانی کر دی. اب 5 نائٹس اگر کوئی قیام کر لے تو اس کو شب قدر لازمی ملے گی. کیا ملے گا شب قدر میں؟ شب قدر کی میں 27ویں پہ بھی آتا ہوں, آپ کو جواب دوں گا انشاءاللہ. اس کی فضیلت ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید اس میں ٹرانسفر ہوا ہے پورے پروٹوکول کے ساتھ. پہلے یہ اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے, ایک ٹیبلٹ ہے آسمان جتنی بڑی ہے, لوح محفوظ, وہاں پہ ہر چیز لکھی ہوئی, جب ہم بیٹھے باتیں کریں یہ بھی لکھا ہوا ہے, ایوری تھنگ, تقدیر. وہاں سے وہ پورے پروٹوکول کے ساتھ فرشتوں کے جلوں میں رمضان شریف میں یہ 27ویں شب کو ہی رمضان میں ہی وہ ٹرانسفر ہوا ہے پہلے آسمان پہ, 6 اسکائز کراس کر کے پہلے پہ آسمان دنیا پہ. وہاں سے پھر تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت مکہ اور مدینہ میں نبی علیہ السلام پہ 23 سالوں میں نازل ہوا ہے. یہ اس کی ہسٹری ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ قرآن ایک ہی رات میں سارا آ گیا, وہ اوپر سے آسمان اللہ پاک سے وہ پہلے آسمان پہ وہاں شفٹ کر دیا گیا. یہ لکھا ہوا پہلے اللہ کو موجود تھا, اللہ کو تو پہلے علم. اس میں یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا, عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں کھیتوں میں رہتا ہوں اور مدینہ سے دور ہوں, وہاں میرے اونٹ ہیں, بکریاں ہیں, جانور ہیں, تو یہ تو میں تھک جاؤں گا اگر 5 دن مدینہ مسجد نبوی میں آؤں گا قیام کرنے, اتنے کلومیٹر دور ہے, پیدل آنا پڑے گا, تو میں کیا کروں, میرے لیے کوئی فکس کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا 23rd نائٹ جو ہے نا تمہاری جو ہے شب قدر ہوگی.
وہ ہمیشہ 20-30 مناتے تھے، ان کو یہ ایکسیپشن دیا۔ اچھا، پھر حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر اسلام کی طرف ایک بندہ آیا، اس نے کہا انی شیخ کبیر علیل یشق علیہ، میں بہت بوڑھا اور مریض آدمی ہوں، تو میں سارے 10 راتیں اور 5 راتیں قیام کروں میرے لیے مشکل ہے۔ تو رحمت للعالمین کبھی نہ نہیں کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں عائشہ فرماتی ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے سوا آپ نے کبھی لا بولا ہی نہیں، کسی نے بکری مانگی وہ دے دیا، اونٹ مانگا وہ دیا، حتیٰ کہ لا کا مطلب نہ، ہاں نہ، یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ نہ نہیں کرتے نا، ہاں ہی کرتے ہیں۔ ہم تو ہر چیز میں نہیں کرتے نا، گھروں میں بھی نہیں، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، نو میرا آپ سے ڈس ایگریمنٹ ہے، یہ نہیں، آپ علیہ السلام ہمیشہ یس کرتے تھے۔ تو یہ محبت ہے۔ تو آپ علیہ السلام سے اس شخص نے کہا کہ میں بوڑھا ہوں، میں اتنا قیام نہیں کر سکتا 10 دن یا 5 راتیں، تو میرے لیے کوئی آپ فکس کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا علیک بالسابعہ، یہ مسند احمد میں حدیث ہے، تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم 27ویں رات کو قیام کر لو۔ اب حضرت ابی ابن کعب بہت بڑے صحابی ہیں جن کی قرات کے بارے میں، قرات 4 کرتے تھے، حضرت علی، حضرت ابو درداء، حضرت ابی ابن کعب اور عبداللہ ابن مسعود، یہ قرات کے ماہر تھے۔ تو ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر علیہ السلام سے کہا کہ شب قدر، تو آپ نے فرمایا 27ویں کو شب قدر کر لو۔ اچھا، کبھی آپ نے 23ویں کہا ہے، کبھی 21ویں آئی ہے، یہ طاق راتوں میں شفٹ ہوتی رہتی ہے، یہ جوال، یہ جو ہے نا موبائل ہے، یہ چیز شفٹ ہوتی رہتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس کو تلاش کرو، اگر ایک ہی رات بتاتے تو ساری امت اس پہ عمل کرتی، لیکن یہ جو کیسز ہیں، یہ جو ایکسیپشنل کیسز ہیں، یہ آپ علیہ السلام کے اور اس بندے کے ساتھ خاص ہیں۔ کسی بوڑھے کو اجازت دی، کسی مریض کو اجازت دی، تو یہ ایک کرم کا معاملہ ہے۔ باقی آپ نے بھی ایسے نہیں کیا، خود بھی آپ نے فرمایا ایقظوا صاحب الحجرات، یہ میری 9 بیویاں تھیں، آپ علیہ السلام کیا فرمایا، یہ میری زوجات جو اپنے حجروں میں سو رہی ہیں، ایک غلام کو بھیجا کہ ان کو جگاؤ، اور کہا کہ کتنی لباس والی قیامت کے دن بے لباس ہوں گی، یعنی اس کا بندوبست کرو، اور جہاں میں قیام کر رہا ہوں اٹھ کے تم بھی قیام کرو۔ اور آپ علیہ السلام کے بارے میں عائشہ فرماتی ہیں کان یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ آخری 10 دنوں میں رمضان میں اتنی محنت کرتے تھے پیغمبر علیہ السلام کہ جتنی عام دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے بھی یہی میسج ہے کہ ہم ایک رات پہ اس کو نہ اٹک جائیں، 29ویں کی بھی وہی فضیلت ہے۔ ہوتا یہ آ رہا ہے کہ عام طور پہ اگر 100 دفعہ شب قدر آئی ہے 100 سالوں میں، تو 30-40 دفعہ 27 میں آ گئی ہے، زیادہ تر اس میں آ جاتی ہے، اور اس کی نشانیاں بھی ہیں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں دعا کیا مانگ لوں؟ خاص دعا اس کی بڑی سمپل، تو آپ نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ تو سراپا بخشش کرنے والا ہے، تو یہ اللہ کو واسطہ ہے نا اس کے نام کا دیا، تو اللہ آپ بہت بخشنے والے ہیں تو مجھے بھی معاف کر دے، تو یہ دعا ہے۔ نشانی اس کی اگلے دن نظر آتی ہے، اس کی جو مارننگ ہوتی ہے، مارننگ میں یہ ہے کہ جب سن رائز ہوتا ہے تو وہ گول تھالی کی طرح ہوتا ہے، اس کی شعاع نہیں ہوتی، بیم نہیں ہوتی۔ عام طور پہ جب ہم سورج کو صبح دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے، بلیزنگ ہوتا ہے۔ تو اس دن کیوں شعاع نہیں ہوتی؟ کیونکہ یہ رات بھی ایک ٹھنڈی رات ہوتی، نرم ہوتی، اس میں حلاوت ہوتی، مٹھاس ہوتی ہے، تو سورج پہ بھی ایفیکٹ ہوتا ہے، وہ بھی ٹھنڈا اور نرم ہو جاتا ہے، اور اس کو آنکھوں کو دیکھنے والے عبادت گزار کی آنکھوں کو خیرہ کرتا ہے، اس کو سکون دیتا ہے کہ اس نے ساری رات عبادت کی ہے۔ تو سورج بھی احتراماً اللہ اس کی بھی شعاع کو ختم کرتے ہیں، جب تک کہ وہ بلند نہیں ہو جاتا اس کی شعاع نہیں ہوتی، ریڈ جب تک ہوتا ہے، یلو ہوتا ہے، تب تک اس کے اندر شعائیں نہیں ہوتی۔ تو یہ 27ویں کا یہ بیک گراؤنڈ ہے۔ ادروائز پیغمبر علیہ السلام نے 23ویں بھی بتائی، اس کی کوئی بات نہیں کرتا۔ تو جیسے آپ شروع میں فرما رہے تھے کہ 21، 23، 25، 27، 29، پیچھے اب 2 رہ گئی ہیں، آج کی رات بھی اس کی بھی فل پروٹوکول وہی ہے، اور اس کی فضیلتیں ہیں کچھ۔ نمبر 1 تو قرآن نازل ہوا، نمبر 2 قرآن کہتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں نازل کی، اس رات میں ساری برکت ہے، اور اس میں ہے تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے بھی اترتے ہیں، اور حضرت جبریل جو کہ پورا سال نہیں آتے، وہی بند ہوئی تو وہ نہیں آتے، اب وہ اسپیشل آتے ہیں اس رات میں، اور اتنے فرشتے زمین پہ ہوتے ہیں جیسے زمین کے کنکر ہیں، پتھر ہیں، جتنے زمین پہ پتھر ہیں اتنے فرشتے زمین پہ آتے ہیں، اور اللہ کی مخلوق کے فرشتے بہت زیادہ، ہمارے سر کے بالوں سے بھی زیادہ ہیں، درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں۔ وہ آگے کرتے کیا ہیں؟ وہ برکت کا باعث بنتے ہیں۔ فرشتے تو ہمیشہ برکت ہی ہوتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ گل مل جاتے ہیں مسجد میں، گھر میں، جہاں کوئی نماز پڑھ رہا ہو، اس لیے اس میں قیام کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے شب قدر میں قیام کر لیا ایمان کی حالت میں اور اللہ سے امید رکھ کے، اس کے سارے گناہ پچھلے معاف ہیں۔ تو قیام میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں دعا بھی آ جاتی ہے نماز میں، تلاوت بھی جب آپ قرآن پڑھیں گے، اور نماز خود بھی ایک قیام ہے، قیام بھی ہو گیا، دعا بھی ہوگی، تلاوت۔ اچھا، کچھ لوگ ہیں جو قرآن حافظ نہیں ہیں، اس کے لیے حضرت نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، صبان رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ امہات المومنین جو مدرز آف مومنین ہیں 9 تھی، اس وقت زندہ تھی، پہلے 2 فوت ہو گئی، ان کو جماعت کراؤ جا کے۔ انہوں نے کہا میں تو حافظ نہیں ہوں، تو وہ اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھ کے
سامنے لیڈ کر کے جماعت کرواتے تھے خواتین کو. تو نفل نماز میں یہ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں, فرض میں نہیں پڑھ سکتے. اوکے, یہ اتنی بڑی سہولت ہے رحمت للعالمین. کسی طریقے سے کوئی مرد خواتین جو اپنے آپ کو بہت برا بھی سمجھتا ہے, پہلی بات ہم تو کسی کو برا کہنا نہیں چاہیے, جو اپنے آپ کو خود بہت برا سمجھتا ہے میری زندگی تو صحیح نہیں ہے, وہ بھی اس رات سے فائدہ اٹھا لے, ہو سکتا ہے آخری عمل اچھا ہو جائے. صحیح, تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے. صحیح. ڈاکٹر صاحب کے پاس واپس آتے ہیں. بس میرا آپ سے سوال ہے, اٹس بیسکلی 2-fold سوال ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی whenever we want to go to the gym تو یوزلی لوگ جو ہوتے ہیں ویٹ لاس کے لیے جاتے ہیں. تو آپ کے پاس جب کوئی کلائنٹ آتا ہے اور اس کا ایم ہوتا ہے ویٹ لاس, تو اس کے لیے آپ کا آئیڈیل پروگرام کیا ہوگا؟ اور ایک اور سیکنڈ چیز, ٹریڈیشنلی بہت ہارڈ کور ہیوی وے آف ٹریننگ ہوتا ہے. میں صرف یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ویٹس لفٹ کرتے ہوئے ہیوی انٹینس ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ ٹرینرز کا یوزلی جو ٹریڈیشنلی مینر رہا ہے وہ بہت ہارڈ رہا ہے اپنے کلائنٹس کے ساتھ کہ ڈو اٹ, ون مور اس طرح کر کے. بٹ اب ہم نوٹس کر رہے ہیں کہ تھوڑی سی جینٹل فارم آف ٹریننگ بھی آ رہی ہے جس میں وہ بلیو کرتے ہیں کہ اتنا ہارڈ فارمیٹ ورک نہیں کرتا. تو آپ پرسنلی جب اپنے کلائنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ کس فارمیٹ کے ساتھ چل دیں گے اور آپ پروگرام کیا دیں گے؟ واٹ وڈ بی یور آئیڈیل پروگرام؟ سارا اٹس اے ویری نائس کوسچن. آپ نے 2 کوسچنس کر لیے ہیں, اس کو میں ڈیوائڈ کرتا ہوں اس کی امپورٹنس کے اوپر سے. سیکنڈ آپ نے کوسچن کیا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ, سو آئی جسٹ وانٹ ٹو آنسر دیٹ کوسچن فرسٹ, اور اس کے بعد ہم پہلے کوسچن پہ آتے ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں ایکسرسائز کی تو کلائنٹ کی سیٹسفیکشن لیول کو اٹین کرنا ہوتا ہے ایک ٹرینر نے, کہ ہی مسٹ تھنک کہ اگر ایک کلائنٹ میرے پاس آ رہا ہے تو اس کو لگنا چاہیے گھر جا کے کہ جی اس کو جب سورنس ہوگی, پین ہوگا, تو انڈائریکٹلی مائنڈ میں سوچے گا کہ اس نے بہت ایکٹیویٹی کر لیا. انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگوں نے 2 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں, ہیلتھ اینڈ فٹنس. پروفیشنل ٹرینر شوڈ ریئلائز دس فیکٹ کہ میں نے صرف اور صرف سب سے پہلے ہیلتھ کو انشور کرنا ہے, اور اس کے بعد فٹنس کے جو کمپوننٹس ہیں اس کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے اتنی ایکسرسائز کروانی ہے کہ آئی شوڈ ناٹ گو بیونڈ دیٹ لمٹ. دیر آر 3 ٹائپس آف ٹریننگ, ون از انڈر ٹریننگ, ون از آئیڈیل ٹریننگ, اینڈ ون از اوور ٹرین. جب آپ مسل کو اوور ٹرین کرتے ہو تو آپ کا مسل فٹیگ ہو جاتا ہے اور آپ کو پین ہوتی ہے, سورنس ہوتی ہے, کہ مسل جب آپ ایکسرسائز کرتے ہو بریک ہوتا ہے, اٹ ٹیکس لائک گڈ اباؤٹ 24-48 آورس ٹو ریکور یور مسل. تو پروفیشنلزم یہیں پہ آتا ہے کہ ہم اپنے کلائنٹ کے اس مارک کو نہ اچیو کریں جہاں پہ اس کا مسل ٹیئر ہو جائے یا مسل انجری ہو جائے, کیونکہ پہلے مسل اسپیزم ہوتا ہے اور پھر ٹیئر ہوتا ہے. اب پروفیشنل ٹرینر گیوز یو آئیڈیل جنرل آئیڈیا کہ آپ کو وہ بیس لائن سیٹ کرے گا کہ آپ نے کرنا کس طریقے سے, اسٹیپ وائز چلنا ہے. اب میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میرے پاس جب شروع میں کلائنٹس آتے ہیں تو وہ اس مائنڈ سیٹ سے آتے ہیں کہ ان کا انرجی لیول بھی ہائی ہوتا ہے, ان کے موٹیویشن لیول بھی ہائی ہوتا ہے, اور ان کا فرسٹریشن لیول بھی اس اینڈ پہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں بس آج ہی ہمیں ساری ایکسرسائزز کرا دو. فیمیلز آئی میرے پاس یا میل آیا میرے پاس, اس نے کہا ہے اوبیسٹی, میں موٹاپا ہے, تو مجھے آج کچھ ایسا کرتے ہیں کہ میں گھر جاؤں نا تو صبح ہوں جو 4 کلو وزن کم ہوا ہو. حالانکہ آئیڈیلی کیا ہوتا ہے کہ 2 سے 2.5 کلو وزن آپ کا ہوتا ہے, 2 سے 4 پاؤنڈ وزن ایک منتھ میں کم کرنا is the best ideal good weight loss. It is a good way to lose weight. It is the ideal way, but what we do کہ آ کے کلائنٹ خود بولتا ہے بہن کی شادی ہے 2 مہینے کے بعد, تو آپ نے میرے 20 کلو وزن اسی مہینے گرا دینے. اب میں اس کو سمجھاتا ہوں کہ آپ 2 کلو سے 3 کلو سے زیادہ وزن کم کریں گے, ڈینجرس ہوگا, ہیئر فال ہوگا, آپ کی اسکن خراب ہوگی. وہ کہتا ہے میں تیار ہوں, میں گھر جاؤ, جو مسئلہ نہیں ہے, پیٹ نہیں ہونا چاہیے. اب جب وہ میرے پاس اس طرح آ رہا ہے, میں اس کو بتا رہا ہوں, تو ہمیں وی شوڈ کیپ اے باؤنڈریز, اے ہیلدی لمٹس. مجھے پتا ہے اب آپ آ رہی ہو, آپ میرے پاس آ رہی ہو, تو سب سے پہلے کام کیا کروں گا ایز اے پروفیشنل, میں آپ کی اسیسمنٹ کروں گا. اس اسیسمنٹ کے اندر میں دیکھوں گا کہ آپ کا بینچ مارک کیا ہے. فاروق بھائی میرے پاس آ رہے ہیں کلائنٹل کی طرح, میں ان کو بولوں گا سر لیٹس ڈو پش اپس. انیشیلی اے پروفیشنل ٹرینر ول ڈیفینیٹلی لک ایٹ ہز پوسچر اینڈ باڈی موومنٹ کہ ان کا رینج آف موشن جو ہے وہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک. 90% لوگ جو میرے پاس آتے ہیں وہ اپنے پوسچرز کو آئیڈیلائز نہیں کرتے, ان کا باڈی, ان کا مسل اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. تو انیشیلی وی نیڈ ٹو کیپ اٹ ویری سلو اینڈ اسٹڈی. سیکنڈ جو چیز سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ میرے لیے آج کی ڈیٹ میں پیٹ کا اندر ہونا ہی ہیلتھ کی ایک بینچ مارک بن گیا کہ سمی بھائی میرے ساتھ ہیں, ان کا پیٹ اندر ہے, یہ ہیلدی ہے. یہ نہیں ہے بینچ مارک. ایک بندہ جو اسکنی ہے, he is not healthy. He can also be skinny fat. A skinny person can also be unhealthy. تو ہمیں موٹے سے پتلے کو ہم نے مائنڈ میں رکھا ہوا ہے, یا پتلے سے موٹے رکھے نہیں. تو جو لوگوں کے پیٹ اندر ہیں, جو لوگ پتلے ہیں, why do they go to gym? Whenever you go abroad, آپ باہر دیکھو, سب اپنی فٹنس انشور کرتے ہیں. So the main ideal area of concern is کہ آپ نے اپنے سارے کے سارے پروگرامز کے اندر 2 چیزیں انشور کرنی ہے. ایک آپ ہیلدی ہو, دوسرا آپ فٹ ہو.
ہیلدی کب ہوتے ہو؟ جب آپ اپنے ڈیلی آرگنز اپنی فنکشنالٹی کے اندر بالکل ٹھیک ہو. اور آپ فٹ کب ہوتے ہو؟ کہ جب یو پرفارم اے سرٹن ایکشن اگین اینڈ اگین اینڈ دیٹ کنٹینیوٹی اینڈ دیٹ کنسسٹنسی پرسسٹنٹلی آپ وہ ایفرٹ کرتے کرتے یو گیٹ اچیو دیٹ لیول. مطلب میانہ روی اختیار کریں کہ اوور نائٹ مت کوشش کریں کہ Because there's no such thing as an overnight success. کچھ نہیں As you say, The there's no overnight such success thing. is a scam. Exactly. So stay away No from such it. thing. مجھے 2005 میں نے اپنا جرنی سٹارٹ کیا تھا تو پیپل یوزلی آسک می کہ آپ کی ابھی جس طرح فاروق بھائی کہہ رہے تھے کہ مسلز ہیں, میں تو آئیڈیلی اگر ان کی اسٹیٹمنٹ پہ جایا جائے تو اویس خان افریدی کو جم جانا ہی نہیں چاہیے because he is all fit. So why do I go to gym? لیکن آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی ہے. I work extra for the maintenance of my muscles and energy. تو یہ دو طریقے نا, ایک تو پہلے آپ نے اپنے آپ کو باڈی شیپ میں لانی ہے, پھر اس کو مینٹین کرنا. اور مینٹین زیادہ مشکل ہے. اور فاروق پتہ ہے ایز اے وومن جب آپ عورت ہوتے ہیں تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم ایبز وغیرہ چاہیں اینڈ آل آف دیٹ, تو ہم لوگوں کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے جسٹ ٹو اچیو دیٹ سیم لیول, کیونکہ ہم لوگوں کا جو فیٹ پرسنٹیج ہوتا ہے وہ ویسے بھی آدمیوں سے زیادہ ہی ہوتا ہے. بالکل سارا. اچھا جی, ڈاکٹر شازیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب دو چیزیں, ایک کووڈ کی جو پینڈیمک آئی تھی اور پاکستان میں بھی اس کا بڑے اثرات ہوئے, بہت سے ہمارے عزیز ہم سے بچھڑ گئے, لیکن اگر ہم ورلڈ وائز کمپیئر کریں ورلڈ وائڈ تو ہمارا نقصان بہت کم ہوا. کووڈ ٹائملی ویکسینیشن آ گئی اور لوگوں میں اویئرنیس آ گئی. تو ابھی کووڈ کی کیا ہے, کیونکہ بیچ میں ایک دم سپائکس آتی رہتی ہیں, ہم پھر سنتے ہیں جی دوبارہ سے کووڈ شروع ہو گیا اور یہ. اور دوسرا میں چاہوں گا کہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی آپ تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کی وزارت یا آپ کی جو آپ کا شعبہ ہے وہ کیا کر رہا ہے. دیکھیں کووڈ کو اگر ہم ڈسکس کریں تو بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ کیوریاسٹی کریٹ ہو گئی تھی دسمبر سے فیبرری تک کہ بس کووڈ انڈیا میں اور چائنا میں بہت اسپریڈ ہو گیا ہے, اور وہاں پہ تو انہوں نے اپنی لاجسٹک کو بھی الرٹ کر دیا ہے, ہاسپٹلس کو بھی الرٹ کر دیا ہے. تو ہمارے یہاں پہ بھی پاکستان میں بھی ایسی ہی کوئی سچویشن ہو رہی تھی, تو تب بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ مور دین 90% پاکستانیز جو ہیں وہ ویکسینیٹڈ ہیں, بوسٹر ڈوز بھی لگ چکے ہیں. اب یہ ہے کہ جن کی امیونٹی کم ہے, جن کے ساتھ کوئی ایک کوریلیٹ کوئی ڈیزیز ہے, جیسے ہارٹ ڈیزیز ہے, ڈائبٹیز ہے, موسٹلی ڈائبٹیز ایسی چیز ہے جو سارے آرگنز کو ڈیمیج کرتی ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو اٹیک ہو سکتا ہے کووڈ کا, لیکن الحمدللہ مور دین 90% پوری عوام جو ہے وہ ویکسینیٹڈ ہے. تو ویسی کیوریاسٹی کریٹ نہیں ہوگی پاکستان میں جیسے چائنا میں اور انڈیا میں ہے, لیکن پھر بھی ہم نے اپنی ہاسپٹلس میں وارڈ بھی الرٹ کر دیے تھے, آکسیجن سپلائی کو بھی الرٹ کر دیا تھا, آئی سی یو اور جتنے بھی ایمرجنسیز ہیں ان کو بھی الرٹ کر دیا تھا کہ خدا نہ خواستہ ہیں ہمارے پاس. اور ابھی بھی لوگ ویکسینیشن کرائیں اپنے آپ کو یا نہ کرائیں, ابھی کیا سٹیٹس ہے آپ کے پاس, گائیڈ لائنز کیا ہیں؟ دیکھیں یہ ویریئنٹ جو ہے اب آپ سوچیں کہ یہ اومیکرون کا ہی ایک سب ویریئنٹ ہے, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کے اوپر ڈفرینٹ طریقے سے آ کے آپ کے اوپر اٹیک کر رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہماری ویکسینیشن ہو چکی ہوئی ہے اور الحمدللہ ہم اسی سے ہی اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. زیادہ ویکسینیشن کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس میں سے کوئی ایسی چیز لگتی ہے کہ نہیں پرانی ویکسینیشن فیلئر میں جا رہی ہے تو ہم نئی ویکسینیشن کی طرف ضرور جائیں گے. میم ایک اور کوشچن ہے, دیکھیں جس طرح کہ کچھ لوگ دو دفعہ بھی ویکسینیٹڈ ہوتے ہیں. میں 2 دفعہ ویکسینیٹڈ, 3 ٹائمز مجھے ویکسین لگی تھی, لیکن پھر بھی مجھے 2 دفعہ کووڈ ہوا ہے. تو وائی از دیٹ؟ از اٹ بیکاز ہماری امیونٹی لو ہوتی ہے یا کچھ ہماری ویکسین صحیح نہ ہو؟ نہیں کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کی لائف سٹائل پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایس او پیز جو تھے وہ 3 بہت اسٹرکٹلی ہم نے فالو کرنے کے لیے کہا تھا. ہینڈ واش تھا, ماسک لگانا اور سوشل ڈسٹینسنگ کا تھا, لیکن کہیں نہ کہیں ہم کسی ایک ایس او پی کو بھول جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں وہ ہو جاتی ہیں. یعنی ویکسینیشن کے ساتھ ساتھ وہ احتیاطی تدابیر ضروری ہیں. میں نے پہلے بھی ایک شو میں یہی بات کی تھی کہ ویکسینیشن کی طرف ہم تب جائیں گے جب ہماری پہلے والی ویکسینیشن فیل ہوتی ہے, تو پھر ہم ویکسینیشن کی طرف جائیں گے. ویکسینیشن از ناٹ کہ اگر آپ نے ویکسین لگا لیا تو اس کے بعد پھر آپ کو کبھی ہو نہیں سکتا. نہیں, یہ ہے کہ وہ بھی ایک ہوتا ہے کہ آپ کا ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اندر وہ امیونٹی ویک پڑنا شروع ہو گئی تو ہو سکتا ہے دوبارہ ویکسینیشن کی ضرورت پڑ جائے. ویسے ہیومن ڈیولپمنٹ کے بارے سے بات کرنے لگے, چھوٹی سی بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں. ہم نے جانا کہیں نہیں, خواتین آزاد, اسٹے ٹیون.
रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। लाहौर में मगरिब की आज़ान का वक्त हो गया है। दूसरे इलाकों के नाजरीन अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा इफ्तार करें। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरे अदा किए हुए रिस्क से रोजा इफ्तार किया। रमजान पाकिस्तान, रमज़ान पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ सारा भट्टी और मेरे साथ मौजूद है फारूक हसन जी। डॉक्टर समीउल्लाह ज़ुबैरी से जल्दी से पूछें डॉक्टर साहब, आज 27वीं की शब है, कोई ख़ास दुआएं, मसनून दुआएं जो हैं उनके हवाले से बता दें ताकि जिन लोगों को नहीं पता। बहुत अच्छा सवाल है। काश के लोग ये समझें कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम की दुआओं में ही खैर है। इधर उधर की बना बना के जो हम पढ़ते हैं ना, उसमें फ़ायदा नहीं होता। हमारे उस्तादों ने बताया, इस्लामी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, एक बंदे ने दुआ कि अल्लाह ज़ालिमों को पकड़ लेते। बंदा खुद भी ज़ालिम ही है, हर कोई ज़ालिम जुल्म अपने ऊपर कर रहा है, तो ऐसी दुआएं नहीं मांगनी चाहिए कि खुद उसकी ज़द में आ जाए। और कोई कहते हैं अच्छा जी कोई गुनाह से पहले अल्लाह मेरी रूह कब्ज़ कर लेना, भी गुनाह बंदा ही करेगा, कोई आसमान के फरिश्ते तो है नहीं हम। हाँ बिल्कुल, अजीब व गरीब दुआएं। पैगम्बर अलैहिस्सलाम की दुआएं बेस्ट हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ये वो दुआ है जो तवाफ में मुसलसल आप ये एक ही करते थे, और ये कुरान मजीद में सूरह बकरा में बेस्ट दुआ करार दी गई है। और इसी तरह आप अलैहिस्सलाम फरमाते ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। जिस दुआ में भी तौहीद है ना, वो बेस्ट है। जैसे हज़रत यूनुस मछली के पेट में फंस गए थे ना, वहाँ अल्लाह ने निजात दी तो किससे दी? तौहीद की दुआ से, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अब ये इतनी सूटेबल दुआ है। हम में से कौन है जिसकी ज़िंदगी ख़राब नहीं है, जिसका मामला बिखरे हुए नहीं है, जिसने कोई चीज़ की तरतीब सीक्वेंस बिगाड़ा नहीं हुआ, जिंदगी यहाँ रिश्ते ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो यही जुल्म है जो इंसान अपने ऊपर करता है। किसी चीज़ को उसकी प्लेस से हटाना जुल्म होता है और उसकी जगह पे रखना अदल होता है। तो वो पढ़े ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक, किसी भी मैटर में, जॉब में, घर में, रिश्ते में, कहे अल्लाह जो मिसमैनेजमेंट हुई है ये मेरी ज़्यादती थी, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जुल्म मुझसे हुआ है, आप तो माफ़ करने वाले हैं। तो फिर उसका वो मामला जरूर माफ़ी की दुआ मांगे, उसका गम खुशी में जरूर बदलेगा, हदीस है। और इसी तरह पैगम्बर अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। ये जो अचानक फॉलेज अटैक वगैरह होते हैं, ये दुआ पढ़ने से वो नहीं होते। 3 दफ़ा पढ़ लेना, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। कि अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के वसीले से मैं दुआ करता हूँ कि हर चीज़ के शर से रब बचाए जो रब ने पैदा की है। तो फिर बीमारी भी तो एक मखलूक है ना, सही, तो उस पर वो अचानक अटैक नहीं होते। सही, इतनी अजीब और दुआएं उर्दू में या अपनी नेटिव ज़बान में भी मांग सकते हैं, उर्दू में, जिस ज़बान में। नमाज अरबी में है, नमाज के अंदर आपने नमाज अरबी में बिल्कुल, तो बाकी आप जो है ना शादी की दुआ भी कर सकते, वो भी है एक जहाँ पर शादी इकट्ठी मिल जाएगी। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। जब मूसा अलैहिस्सलाम मदीन में गए थे, बकरियों को पानी पिला के भूख बहुत लगी थी 6 दिन से, तो एक दरख्त के नीचे बैठ के यही दुआ की थी। तो फिर वो मदीन के एक शेख की बेटी आ गई, उनको लेने के अब्बा बुला रहे हैं, उधर 10 साल शिबानी की बकरियां चलाई और उधर ही शादी हो गई। सर क्या बात है, सारा यंगस्टर्स के लिए। अच्छा वैसे एक छोटा सा सवाल है, ये है कि यूजुअली जब लड़के बॉडी बिल्डिंग शुरू करते हैं तो आप नोटिस करते हो कि उनके स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, तो कोई तरीका है जिससे उनके स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादा विजिबल ना हो या उनको रिड्यूस किया जा सके? या देखिए, स्ट्रेच मार्क्स तब आते हैं जब आप अपने एक लेवल से ज़्यादा एक्सीड कर लेते हो। यूजुअली स्ट्रेच मार्क्स कब आते हैं? जब हम सप्लीमेंटेशन, स्टीरॉइड्स या एक नेचुरल कैपेसिटी से बाहर जाते हैं। तो हमारे लिए जब आप एक नेचुरल प्रोसेस के साथ आ रहे हैं और आप अपने मैक्रोज, जिसमें 3 चीज़ें आ रही हैं, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स, इसको इसके साथ साथ आप अपने माइक्रोज के अंदर आ जाते हैं मल्टी वाइटामिन्स। अब आपका स्किन है, आपके नेल है, विटामिन A, B, C, D, E, आपके फिश ऑयल है, आपका ओमेगा है। यू हैव टू टेक दिस अलॉन्ग साइड। आप थोड़ा सा आप अपने जिस मसल को आप करो तो उसकी आप थेरेपी कराओ। जैसे आप मैं चेस्ट पेक्टोरियल मसल किया है, तो मैं चेस्ट के साथ साथ थोड़ी सी अपनी थेरेपी करवाऊंगा, साथ उसके फिश ऑयल। मतलब डुएबल है ये? इट इज वेरी डुएबल, बट यू हैव टू बी वेरी इजी ऑन इट। इफ आई कैन पिक अप 20 kgs, आई शुड रिलेट माई सेल्फ ऑन 20, नॉट एक्सीड दैट। बहुत शुक्रिया अफरीदी आपका, डॉक्टर समीउल्लाह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके भी। मलिक मोहम्मद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, और हदिया नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पेश करेंगे।
زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے